السلام علیکم۔ 8 ذوالحج روانگی امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا۔ 1400 سال پہلے جب محمد کے نواسے کو مسلمانوں کی سازشوں کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کرنا پڑا، عمرہ ادا کیا اور احرام کھول دیا، اور پھر 8 ذوالحج کو اپنے سفر کو کربلا کی طرف شروع کر دیا۔ یہ وہ سفر ہے جس کے لیے آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کربلا ہی وہ زمین ہے جس پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے؟ لیکن مجھے افسوس ہے اس امت مسلمہ پر جس نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھلا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو 28 رجب کو مجبور کر کے مدینے سے نکالا گیا تو آپ علیہ السلام نے مکے کا رخ کیا تاکہ وہاں قیام کر سکیں اور حج ادا کر سکیں، مگر مسلمانوں میں چھپے ہوئے منافقین اپنی سازشوں میں مصروف رہے اور حاجیوں کے لباس میں مکے میں پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا تاکہ حج کی اس بھیڑ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور قاتل چھپے رہے، جس طرح پنجتن پاک کے قاتل چھپے رہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا اور صرف خانہ کعبہ کی حرمت کی خاطر حج کا ارادہ عمرے میں تبدیل کیا اور احرام کھول دیا۔ اس وقت کیوں کسی نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال نہ کیا کہ مولا آپ حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ محمد کے نواسے ہیں، یا یہ کہ امام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا حج کو ترک کر رہے ہیں۔ سب باخبر تھے، لیکن کسی نے امام کا ساتھ نہ دیا، کسی نے ان منافقین کو بے نقاب نہ کیا۔ ہم عبادت گزار ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، خدا کا فرمانبردار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی تو کوئی نہ دیکھا۔ اگر کوئی اسلام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو محض حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد، جن کے لیے امت مسلمان کے کانوں میں بول دیا گیا کہ وہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ پھر کیا کیا جائے آپ کے اس کلمے کا، یا کیا کیا جائے خانہ کعبہ کے لگائے ہوئے ان چکروں کا، جو اسلام کے کام تو نہیں آ سکتے لیکن وہ آپ کے خود کے کام بھی نہیں آ سکتے۔ مال اسلام میں بانٹا تو ہزاروں نکلے، مال اسلام میں بانٹا تو ہزاروں نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔